بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم دجال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کن لوگوں پر آئے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت اور طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوئی طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل نمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ یاجوج ماجوج ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے اور قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، تو وہ اس بھرم میں رہیں گے کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ دجال کا خاتمہ زمین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے مومن کوئی طور پر روکے رکھے جائیں گے۔ زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی پیداوار دینا بند کر دے، یعنی ساری دنیا بنجر ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پر اسباب و معیشت کی تنگی اور قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا و وزاری کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں نخف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بار ہی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ یعنی نخف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ یعنی کوئی طور سے اتر آئیں گے۔ جب وہ کوئی طور سے اتریں گے تو انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے جو خالی ہو۔ اس مصیبت کے چھٹکارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردن والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت یہ ہے
کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فیبل میں ڈال دیں گے۔ فیبل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گھڑے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرانے کے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں اور تیروں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالی ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے دنیا میں کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالی زمین کو حکم دے گا کہ اپنی پیداوار نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور افراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ تب اللہ تعالی ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو مومنین کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف دنیا میں بدکار اور شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔